السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے لے کر 98 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور یقیناً، یا پھر وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، بوانا ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو، مبوا جگہ صدقین اچھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا ان کو، یعنی ہم سے مراد بنی اسرائیل، اور یہاں پر نا جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، فما اختلفوا پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم۔ اب اس پر تو چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقہ سے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا، یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنایا، ان کو نجات دی، لیکن انہوں نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ یہ اختلاف بھی لا علمی کی بنا پر نہیں تھا، جہالت کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءہم العلم، یعنی علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا اختلاف محض تکبر اور عناد کی بنا پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیما ان باتوں میں کانوا وہ تھے فیہی اس میں یختلفون اختلاف کرتے، یعنی جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کرے گا۔ فائن پس اگر کنتا آپ ہیں فی شکین شک میں، مما اس چیز کے بارے میں انزلنا جو ہم نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید۔ اگرچہ یہاں پر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے واسطے سے پوری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی نبی تو کبھی بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس وحی کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوال کیجئے ان لوگوں سے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ پس آپ سوال کیجئے ان لوگوں سے یقرؤون جو پڑھتے ہیں الکتابہ کتاب من قبلی کا آپ سے پہلے۔ یہاں پر آپ سے پہلے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات اور انجیل پڑھی، یعنی آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں یعنی جنہوں نے یہ کتابیں پڑھی، کیونکہ ان کتابوں میں آپ کے بارے میں ذکر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا بھی ذکر کیا تھا اور آخری نبی کی نشانیوں کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوال کیجئے ان لوگوں سے یقرؤون الکتابہ جو پڑھتے ہیں کتاب من قبلی کا آپ سے پہلے، لقد یقیناً جاءک
آ گیا آپ کے پاس الحق حق من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، کہ یہ وحی جو ہے، یہ قرآن کریم جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ فلا تکونن، پس نہ آپ ہو جائے، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ ولا تکونن، اور نہ آپ ہو جائے، من الذین، ان لوگوں میں سے، کذبوا، جنہوں نے جٹلایا بھی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، فاتکونا، پس آپ ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اگر اب یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہ لانا، یہ اصل میں تباہی کا باعث ہے، نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، وہ یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت ثابت ہوگی، علیہم ان پر، کلمات بات ربی کا، آپ کے رب کی، لا یؤمنون، کہ نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اب اس سے اگلی والی آیت میں ایسے لوگوں کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی وہ کون لوگ ہیں جو کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کلمہ جو ہے ثابت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو، اور اگر، جاءتہم، آ جائے ان کے پاس، کلو آیتن، ہر نشانی، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، یروا، وہ دیکھ لیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے پاس ہر نشانی بھی آ جائے، یہاں تک کہ عذاب کو بھی دیکھ لیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے، اپنے کفر و شرک پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ جس طرح کہ ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اس قدر سخت کر دیے ہیں کہ ان پر کبھی بھی حق بات اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا، پس کیوں نہیں، کانت، ہوئی، قریتن، کوئی بستی، آمنت، کہ وہ ایمان لاتی، فنفع آہا، نفع دیتا اس کو، ایمان ہوا، اس کا ایمان، اللہ قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ یہاں پر لولا جو ہے یہ حلا کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کو اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے قوم یونس کے، یعنی جب وہ ہلاک ہونے لگی، یعنی ان سے مراد وہ بستیاں ہیں جن کو پہلے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم یونس کے علاوہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں تھی کہ وہ مرنے کے وقت یعنی عذاب دیکھ کر ایمان لاتی تو اس کو اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے قوم یونس کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما، جب، آمنو، وہ ایمان لائے، یعنی قوم یونس، کشفنا، ہم نے دور کر دیا، عنہم، ان سے، عذاب الخزی، عذاب الخزی، رسوائی والا عذاب، یعنی عذابہ سے مراد عذاب، الخزی، ذلت والا، رسوائی والا، ہم نے دور کر دیا ان سے ذلت کا عذاب، فی الحیاتی دنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعنہم، اور ہم نے فائدہ دیا ان کو، الہین، ایک مقرر وقت تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم یونس ایسی قوم تھی کہ جب وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، یعنی ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ آپ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم ایمان نہیں لائی، یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناامید ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آئے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے۔ جب وعدے کے مطابق
عذاب جو تھا وہ بادل کی طرح امڈ آیا تو وہ لوگ، عورتیں، بچے، بوڑھے، یہاں تک کہ جانور بھی ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ وہاں سے جا چکے تھے، وہ آنے جانے والے لوگوں سے، مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے، اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب کو ٹال دیا ہے، تو اپنی قوم میں واپس جانے کی بجائے وہ کہیں اور چلے گئے۔ یعنی ان کو یہ بات پسند نہ آئی، یعنی ان کی قوم نے جو حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، یعنی وہ اس بات پر ناراض ہو گئے، قوم میں جانے کی بجائے کسی اور طرف روانہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم یونس سے ان کے عذاب کو دور کر دیا۔ اب یہاں پر کئی لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں صرف ذلت کا عذاب ڈال دیا، یعنی آخروی زندگی میں نہیں۔ اب ہمیں زیادہ بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیاوی عذاب کو ڈال دیا، یعنی ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اب اگر وہ قوم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گی، یعنی اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارے گی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے آخروی عذاب کو بھی دور کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتَعْنَهُمْ، اور ہم نے فائدہ دیا ان کو الہین، ایک مقرر وقت تک۔ اب اس بارے میں بھی مفسرین میں اختلاف ہے کہ کیا قوم یونس نے عذاب آ جانے کے بعد ایمان قبول کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جب کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے گی تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ان کے ایمان کا نفع نہیں دیں گے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابھی وہ مرحلہ آیا ہی نہیں تھا، یعنی ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں تھا کہ جب قوم یونس اپنے ایمان کا اعلان کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرتے، یعنی ابھی عذاب کا مرحلہ آیا ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ الا قوم یونس، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کو نفع دیا، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے عذاب کو دور کر دیا۔ اب اللہ کے لفظ سے پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ قوم یونس نے عذاب دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کے ایمان کا نفع بھی دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے ایمان کی وجہ سے عذاب کو دور کر دیا۔ باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کے الفاظ سے تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بستی ایسی نہ ہوئی کہ وہ عذاب سے پہلے ایمان لاتی تو اللہ تعالیٰ ان کو نفع دیتے، سوائے قوم یونس کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔